ابھی کچھ مہینوں پہلے ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوا تھا. ہم نے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا کیا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، سب ہم نے انجام دینے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی ہم کو ترغیب دلائی گئی، رکھنے والوں نے رکھا. پھر اس کے بعد یعنی حرمت والے مہینوں کا آغاز ہو گیا. ذی قعدے کے مہینے کے ساتھ حرمت والے مہینے شروع ہو گئے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی محترم بنایا ہے. اور انہی حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ذی الحج کا مہینہ بھی رکھا ہے، کیونکہ حرمت والے 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو وہ 3 تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہماری اپنی زندگیاں چونکہ مختصر ہوتی ہیں، اور پرانے قدیم زمانے میں جیسے لوگ 400 سال 500 سال زندگی گزارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوا کرتے تھے، وہ موقع چونکہ امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے نیکیوں کا موسم لے کر آتے ہیں. چنانچہ اب جن ایام کا، جن دنوں کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذی الحج کا مہینہ، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ ہماری اپنی زندگی کے دنیا کے سب سے بالکل افضل ترین دن ہوتے ہیں. حتیٰ کہ رمضان کے مہینے کے دن بھی اتنے افضل اور محترم نہیں جتنے کہ یہ ذی الحج کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں. راتوں کے حساب سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں دنیا کی سب سے افضل ترین راتیں ہیں، تو دنوں کے اعتبار سے ذی الحج کے مہینے کے شروع کے 10 دن یہ سب سے افضل ترین دن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات بتاتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ پیارا اور محبوب ہے، کسی اور دن میں وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر عمل، نیک عمل اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہوتا ہے، مگر ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اس کی قدر و قیمت اور اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس دیگر اور دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کے مقابلے میں بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑا ہے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا دوسرے اور دنوں میں اس جہاد کے مقابلے میں بھی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنا عظیم ہے کیا؟ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ ہاں، دوسرے اور دنوں میں جہاد کرنے بھی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل زیادہ عظیم ہے. صرف وہ عمل کہ جیسے کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلا اور اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو اس کی بات اور ہے، آپ نے بتایا. تو اس حد تک آنے والے جو ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں، تو ان 10 دنوں کے لیے ہمیں جو ہے کہ تیاری کرنی ہے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے عظیم ترین دنوں میں داخل ہونے والے ہیں. عام طور پر مسلمانوں کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں نیکیوں میں بھی کوئی اہتمام کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اور نیکیوں میں اہتمام نہ بھی کریں تو نہ کریں، لیکن گناہوں سے باز آنے والے بھی بہت کم نظر آتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان جو کہ ان 10 دنوں کو بہت ہی معمولی اور عام قسم کے دن سمجھ کر گزار دیا کرتے ہیں، اور بالکل اپنے لیے جو نہ کیا ہے، یہ 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، جس میں آپ جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی حیثیت دوسرے اور دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے کہیں زیادہ ہوگی، تو اپنے آپ کو محروم کر لیا کرتے ہیں. تو بہت ہی افسوس کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان دنوں کے لیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو قسم کھائی ہے 10 دنوں کی، 10 راتوں کی، تو وہ اہل علم مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہی مراد ہیں. چنانچہ ہمارے اپنے لیے
نمازوں کا اہتمام، 5 وقتہ نمازیں باجماعت اور آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، ان 10 دنوں میں جیسے رمضان کے ایام میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ان دنوں میں برابر جو ہے ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے صدقہ اور خیرات وغیرہ بھی، اور روزہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے شروع کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، روایات جو نہ آتی ہیں، صحیح روایات میں یہ بات بتائی گئی ہے، کیونکہ عید کا دن 10واں دن چونکہ عید کا دن ہے اور عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس لیے آپ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ باقی کے شروع کے 9 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی روایت آتی ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام، روزہ یہ تو اتنی پیاری عبادت، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ عبادت کہ ایک نفل روزہ بندہ جب اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 70 سال کی مسافت پیدا کر دیتے ہیں، دوری بالکل، اس کو جہنم سے ایک روزے کے بدلے 70 سال اگر کوئی بندہ چلتا رہے یا کیسے بھی سفر کرتا رہے تو کتنی لمبی مسافت وہ طے کر سکتا ہے، اتنی لمبی مسافت ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ تو ذکر و اذکار ہو، تلاوت کلام پاک ہو، دعائیں ہوں، ہر طرح کے نیک کام جیسے رمضان کے مہینے میں ہم لوگ اہتمام کے ساتھ کرتے آئے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے یہ جو ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں تو ان دنوں کا بھی ویسا ہی ہمیں بہت ہی زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً ذکر و اذکار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تسبیح، تکبیر، تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنا، تو ان سب کے بھی آپ جو نا کیا ہے اس پر بھی ابھارتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو اس لیے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں، بڑائی بیان کرنے میں اور اس کی توحید بیان کرنے میں، اس کی حمد بیان کرنے میں کثرت اختیار کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آنے والے انشاءاللہ اب ہمارے اپنے سامنے 1 دن 2 دن یا 3 دن ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ یہ ذی الحج کا مہینہ انشاءاللہ استقبال کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارا بہت ہی زیادہ ان مہینوں میں کثرت سے بالکل خاص کر جیسے کہ ابھی دیکھا تو یہی جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد مسلمانوں کے اندر نمازوں میں سستی آ گئی، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، جی جیسے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے کھچا کھچ مسجدیں بھری رہتی تھیں وہ کیفیت ابھی اس وقت مسجدوں کی نظر نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ آنے والے دن بہت ہی عظیم ترین دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ یہ 10 دن اس میں جس قدر ہم اپنے لیے جو نا کیا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کثرت سے ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ابھی سے دعائیں بھی شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے برابر کہ ان 10 دنوں کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسے قدر کرتے ہوئے ان میں کثرت سے ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، ہمیں معلوم ہے کہ یہ موسم حج کا موسم ہے، لیکن حج بیت اللہ ہر مسلمان کو ہر سال نصیب نہیں ہوتا۔ سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ بہت سارے مسلمانوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان آتے بھی ہیں، تو چند لاکھ مسلمان بس اس سعادت سے بہرور ہوتے ہیں، یہ سعادت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اور بھی کروڑوں مسلمان ایسے ہوتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں، تو اللہ رب العالمین نے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان جو بیت اللہ تک نہیں پہنچ پائے ان کے دلوں میں بھی شوق ہے تو وہ کہیں حسرت نہ کریں، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو باقی رہ جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص عبادتیں اس موقع پر مقرر کی ہیں، جن میں سب سے عظیم عبادت قربانی پیش کرنے کی عبادت ہوتی ہے۔ جی تو اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام ہم کو بتاتے ہیں کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو تم میں سے جو کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ نے حکم بتایا کہ اپنے ناخن، بال وغیرہ کچھ بھی اس کے بعد چاند نظر آنے کے بعد نہ کاٹے،
کہ جس طرح سے حجاج بیت اللہ جی احرام جب پہن لیتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ پابندی ان پر بھی ہے کہ احرام کی حالت میں وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کتر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ایسی بہت ساری پابندیاں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یعنی کہ ان کے اپنے جسم کی ساخت پر۔ تو یہ سب جو پابندیاں جیسے ان کے اوپر ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے تھوڑی بہت پابندیاں باقی دنیا میں رہ جانے والے سارے مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ پابندی لگا رہے ہیں۔ گویا کہ ایک طرح سے ان کو خیال رہے کہ جیسے حجاج بیت اللہ وہاں پابندی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندیاں عائد کی ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ جیسے وہ لوگ حج کر رہے ہیں، تو یہاں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ پابندی عائد کی ہے، تو ہمیں بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہ قربانی کی عبادت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، بہت ساری لوگوں نے بار بار یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس امتحان سے گزارا تھا کہ اپنے ہی لخت جگر کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکانے والے تھے، اور یہی ہم کو جو ہے کیا ہے اصل میں سبق لینا ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی وغیرہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیا کرتے تھے، اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ تو اس لیے جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ حکم دیا اور آپ اپنے بیٹے کو لٹا کر قربانی کرنے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ندا دی اور کہا کہ ابراہیم، آپ نے آپ کو جو خواب دکھایا گیا تھا اور خواب میں جو حکم آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے وہ سچ کر دکھا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے 2 دمبے اللہ تعالیٰ نے اتار دیے اور ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہیں سے برابر یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے پیارے نبی علیہ السلام نے اسے جو امت مسلمہ کے لیے جو کیا ہے شریعت کا حصہ آپ نے بنایا ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل سنت مؤکدہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ جمہور علماء اس کا یہی جو کیا ہے حکم بتاتے ہیں، اس لیے کہ ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، سلمہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی روایت کرتی ہیں جی ازواج مطہرات میں سے ایک المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا، جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی کہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنا چاہے، اگر ہر ایک بندے کے اوپر یہ چیز لازم ہوتی تو وہاں چاہت اور ارادے کی کوئی بات نہیں بتائی جاتی۔ تو جب آپ نے یہ بتایا کہ تم میں سے جو ارادہ کرے چاہے کہ قربانی کروں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال وغیرہ نہ نکالے، یہ آپ نے حکم دیا ہے۔ تو اسی حدیث کی وجہ سے اکثر جمہور اہل علم، بڑی تعداد علماء کی یہی بتاتی ہے کہ اس کا حکم فرض اور واجب کا نہیں بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ قدرت رکھتے ہوئے بھی، استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر کبھی قربانی نہیں کیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء یہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو استطاعت دیتا ہے، مالی استطاعت، کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس کو قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم کر لے گا۔ تو اس لیے اگرچہ کہ یہ مستحب اور سنت مؤکدہ ہے، لیکن پھر بھی جب کرے گا بندہ تو یقیناً اجر و ثواب سے اس کو نوازا جائے گا۔ تو یہ قربانی کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے شریعت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، بنایا ہے۔ تو اب قربانی کس جانور کی ہوگی؟ قربانی صرف 3 ہی جانور، جو پالتو جانور ہم جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اونٹ، گائے، بیل اور بکرا بکری بول کے، بس ان کی قربانی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور قیمتی جانور، جیسے کوئی ہرن کی قربانی کرنا چاہتا ہوں میں کہے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
اور اسی طرح سے ایسے موقع پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان قربانی ہی کرتے ہیں تو میں کیوں نہ اس قربانی کی رقم کو صدقہ کر دوں، یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ قربانی کے موقع پر قربانی کرنا یہی عمل مسنون ہے اور یہی مطلوب بھی ہے، تو اس لیے کوئی آدمی یہ سب کام نہیں کرے گا جو کہ سنت کے خلاف ہو۔ ہمیں بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور قربانی کے لیے خریدے جاتے ہیں تو ان کے اندر کچھ عمریں بتائی گئی ہیں کہ اس عمر کو پہنچا ہوا جانور ہو تو بس اسی کی قربانی صحیح ہوگی، ورنہ وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اونٹ کے لیے آپ نے 5 سال مقرر کیا، یعنی کہ جو اونٹ 5 سال مکمل کر چکا ہو، 6 سال میں داخل ہوا تو اسی کی قربانی صحیح ہوگی۔ اس سے کم اگر عمر والا اونٹ ہے تو اس کی قربانی 4 سال جس اونٹ کی عمر پوری ہو چکی ہے، 5ویں سال میں ابھی داخل ہوا ہے، اس کو اگر کوئی قربان کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے بیل کے لیے اسی طرح سے 2 سال کی عمر مقرر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس گائے اور بیل کے 2 سال پورے ہو چکے ہوں گے اسی کی قربانی کرنی ہے، اس سے کم عمر والے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور بکرے میں آپ کے پاس 2 قسم کے بکرے ہوا کرتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جس کی لمبی لمبی سینگ ہوتی ہے سیدھی سی، جس کو ہمارے ہاں چھیلا کہتے ہیں، تو ایسا بکرا ہے تو اس کے لیے 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ بکرے جن کی سینگ مڑی ہوئی ہوتی ہے اور جس کو ہمارے ہاں پوٹلا کہتے ہیں، تو اس جانور کے لیے 6 مہینے پورے ہو چکے ہوں گے تو بس اس کی قربانی بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ تو عمر کے حساب سے آپ نے جنا ہم کو بات بتائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر جانور کے اندر کچھ عیب بتائے کہ اگر ایسا کوئی عیب پایا جائے تو اس جانور کی قربانی صحیح ہوگی ہی نہیں۔ بلکہ تو اس میں سے آپ نے بتایا کہ ایسا جانور جو بالکل جو نا کہ کانا ہو، یعنی جس کی آنکھیں بالکل کہیں ہم کو لگتا ہے کہ وہ ادھر دیکھ رہا ہے مگر وہ ادھر دیکھ رہا ہو، تو کانا جانور، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جب کانا جانور، جب اس قربانی اس کی جائز نہیں ہے، تو جو جانور اندھا ہے، دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس کی بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے لنگڑا جانور جو اپنے اور ساتھی جانوروں کے ساتھ چل نہیں پاتا ہو اور جو نا کیا ہے چارہ تک نہیں پہنچ پاتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہو، جی ہاں، بہت سارے جانور دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت دنوں سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور یہ بالکل جو نا ایسا مریض ہے، بیمار ہے، دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور چوتھا عیب آپ نے بتایا کہ بالکل مریل، دبلا پتلا، بالکل جس کے جو نا آپ نے اس کی یہ بھی بات بتائی کہ جس کے یعنی کہ ہڈیوں میں گودا نہیں ہوتا ہے، نلی جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کے اندر گودا نہ ہو تو ایسا جانور اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 4 عیب آپ نے بتائے کہ بالکل دبلا پتلا جانور اور بالکل بیمار جانور، کانا جانور اور لنگڑا جانور، تو یہ 4 قسم کے عیب ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی عیب اگر پایا گیا اور اس کی قربانی دی گئی تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ کچھ ہر طرح کے عیب سے جانور جتنا پاک ہوگا اتنا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کان کچھ کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی پالنے والے یا کچھ کرنے والے وہ سب جو ہے تو ان کے اپنے نشانی وغیرہ لگانے کرنے کے لیے کبھی کوئی چیز لگائے رکھتے ہیں، پھر اس کو کھینچ لیا گیا تو کان اس کا کٹ گیا، یا کبھی دم کے پاس تھوڑا سا جو نا کہ دم کٹی ہوئی ہوتی ہے، یا تھوڑا سا سینگ ٹوٹ گیا، تو اس طرح کے عیب کے ساتھ اگر قربانی دی جائے تو قربانی بالکل ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ خاص کر جب جانور بالکل فربا اور موٹا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس طرح کا عیب، وہ 4 عیب ہیں کہ ان کے پائے جانے پر تو قربانی نہیں ہوگی، مگر اس کے علاوہ اس طرح کا اگر چھوٹا موٹا کچھ عیب ہے، اگر اس سے بھی پاک ہو یہ بہتر ہے۔ لیکن آپ کو اگر کوئی جانور بہت اچھی قیمت میں اور بہت ہی بہترین جانور اگر مل رہا ہے مگر اس میں تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے یا پھر دم کٹا ہوا ہے یا کان کٹا ہوا ہے، تو اس طرح کے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے
قربانی کے تعلق سے آپ نے ہم کو یہ بھی حکم بتایا اور یہ سب آداب آپ نے بتائے ہیں کہ اونٹ اور گائے یہ دو ایسے جانور ہیں کہ ان میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، اور ایک ایک حصہ ایک آدمی اور اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ ایک حصہ اونٹ کا ایک حصہ یا پھر گائے اور بیل کا ایک حصہ بھی اگر کوئی لیتا ہے تو وہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور بکرا یا بکری، ایک بکرا یا ایک بکری آدمی جب قربانی دے گا تو وہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ہر فرد کے لیے ایک ایک بکرا یا ایک ایک حصہ لے کر ہی قربانی کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بالکل واضح ہم کو بتاتی ہیں کہ اسی طرح سے صحابہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے کہنے پر ہی اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ ایک حصہ کوئی آدمی لیتا تو وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا، اور اسی طرح سے ایک بکری جب آدمی قربانی کرتا تو وہ اس کی جانب سے اور اس کے گھر والوں کی جانب سے ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ احکام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو یہ قربانی سے متعلق، قربانی جو کہ اللہ رب العالمین کو یہ بھی ایک جو ہے کیا ہے بڑا پسندیدہ عمل ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو شریعت اسلامیہ کا بھی حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جاری کر دیا ہے۔ تو قربانی کی استطاعت رکھنے والے اگر وہ ایک بکری یا بکرا خرید سکتے ہیں تو وہ کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو گائے میں، اب ہمارے اپنے علاقے میں اونٹ کی قربانی تو ہوتی نہیں ہے، تو گائے بیل وغیرہ کی جو قربانی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک حصہ بھی اگر کوئی لے لیا تو وہ ایک حصہ اس کی طرف سے اور اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ اور اسی طرح سے قربانی کے جو آداب آپ نے بتائے کہ جانور کو کس طرح سے لٹانا ہے اور کیسے قربانی کرنی ہے، چھری اچھی طرح سے تیز کر لینا ہے تاکہ فوری طور پر آپ اس کی جو نا کیا ہے گردن پر چھری چلا دیں، آپ اس کی جو نا کیا ہے گلا اس کا کاٹ دیں، ایسا نہ ہو کہ منڈ چھری لے کر بار بار اس کو جو نا تکلیف دیتے رہے، تو یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں۔ بہت سارے آداب آپ نے ہم کو بتائے ہیں، انشاءاللہ آگے کے اور خطبے میں بھی یہ سب باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی باذن اللہ۔ اور بالخصوص ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی کے جانور، آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اپنے نوجوان کچھ ایسے جانور کو خریدنے کے بعد اس کو جو ہے کیا ہے جیسے غیر لوگ مختلف قسم کے حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارے بھی اپنے لوگ چاہے وہ گائے بیل ہو یا بکرا ہو اس کو سنگار سنوار کے پوری گلیوں میں گھمانا کرنا، اس طرح کی حرکتیں ہمارے اپنے لوگوں کے اندر بھی جو آ گئی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے کہ یہ سب بالکل اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل ہے، تو اس میں دکھاوا کس بات کا ہے؟ کیوں ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اپنے جانور کو دیکھیں، ہم نے کتنا جو قیمتی جانور خریدا ہے، ہمارا جانور کیسا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو جانور کی آپ کی قربانی اور اس کا گوشت یا اس کا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جو قربانی کرتے ہیں تو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے دل میں کتنا تقوی ہے بس یہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کام جو ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں تو ان سب سے جو بڑے لوگ محلے والے جو بھی ہیں سب جو نا کیا ہے سمجھائیں، اور ان سب حرکتوں سے باز آنے کی بالکل جو نا ہم کو ضرورت ہے۔ خاص کر ہمارے اپنے وطن عزیز میں جس طرح کے بھی حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے پیش نظر تو اور بھی زیادہ اس طرح کے سب کاموں سے ہم کو بالکل بچنا چاہیے، اور خاص کر گلیوں میں سڑکوں میں قربانی وغیرہ کرنے کا عمل بھی بہت سارے لوگ کر لیا کرتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر بالکل جو کیا ہے کہ خون کے چھینٹے اڑیں گے، بس بہت کچھ گندا ہوگا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم باہر روڈ میں لا کر گلی میں لا کر قربانی کر لیں گے۔ تو یہ سب ایسے اعمال ہیں کہ ہمارا اپنا دین ہم کو یہ کہتا ہے کہ مسلمان سچا پکا وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان یا جس کے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔
تو ہم کو ان سب باتوں کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جانے والا ایک جو ہے کہ عمل ہے، کیا جانے والا عمل ہے، اور اس عمل کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں یہ عمل انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین آنے والے ذی الحج کے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں ہر طرح کی عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کا عمل اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے لیے جیسے اس کے عمل کرنے کا طریقہ بتایا گیا، جو آداب بتائے گئے، ان سب آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ قربانی کا عمل انجام دینے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔